الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين سيد الأنبياء خير الورى حضرت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابا يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اور سارے امت کے مسلمانوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شرف بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. اور ہم پر وما توفیق الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے، تو اللہ ہمیں آگے بھی اچھے اچھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جو اب یہاں پر سن رہے ہیں، آپ بھی آگے پہنچانے والے ملے. بلغنا الآیا، چاہے ایک آیت ہو یا چاہے ایک حدیث ہو یا چاہے ایک بات ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ ضرور پہنچائے. ابھی بھی ایسا نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ لائف ختم ہو جائیں گے پھر تم سوچیں گے، نہیں. ابھی جیسا جو فارورڈ کرے، آپ اچھی بات بتائے، جو کچھ بھی کرے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اپنا اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. چلے تو سسٹر دیکھیں، ہم نے آپ کو لاسٹ ویک کہا تھا کہ صدقہ اور روزہ کے اوپر آپ تھوڑا سا آپ کو ہم یعنی آپ اپنے بتائیں گے، تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، حدیث سے ہو، کیونکہ ہم نے دیکھو اپنے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو ہم ساری حدیث اور سارے بات بتا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، اس اتنے سے وقفے میں. تو اس لیے آج تھوڑا بہت آپ سن لیں. ہاں انشاءاللہ آپ اپنی ہی بہنوں میں سے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر تنویر کو کہ وہ آئے اور روزے کا جو میڈیکل ایفیکٹ ہے ہمارے باڈی پر، اس پر وہ اپنا ریسرچ یا ریفلیکشن بتائے. جی تنویر. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. روزے کے فائدے. آج سائنس نے ریسرچ کے ذریعے روزہ یعنی کہ فاسٹنگ کے کئی بینیفٹس بتائے ہیں، جیسے کہ روزہ رکھنے سے ویٹ لاس میں کافی مدد ہوتی ہے، جو کہ آج کی ہماری یوتھ کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ہماری باڈی کی گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم کی ڈیپ کلینزنگ ہونے میں مدد ہوتی ہے، اور جو بھی فاسد مادہ یعنی کہ جو پوائزنس ایلیمنٹس رہتے ہیں وہ جی آئی ٹریک میں جمع ہوئے رہتے ہیں کافی دنوں سے، اس کی صفائی ہونے میں مدد ہوتی ہے. اور روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر میں بلڈ یعنی کہ شوگر، ان سب کے لیولز کنٹرول میں رہتے ہیں، جس کی بدولت ہارٹ اٹیک، فیٹی لیور، ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. جو لوگ ریگولر روزہ رکھتے ہیں ان کی ورک ایفیشنسی میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور مینٹلی بھی چست اور ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں. روزہ رکھنے سے کینسر کے امکانات کم ہوتے ہیں. اینیمل ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب میں کینسر سیلز کو غذائیت سے دور رکھا گیا تو ان کی کینسر یعنی کہ کینسر سیل کی گروتھ میں کیمو تھراپی جیسی علاج جتنی کمی پائی گئی ہے. اور یعنی کہ روزے کی حالت میں کیمو تھراپی زیادہ بہتر کام کرتی ہے، یعنی کہ اچھا ریزلٹس دیتی ہے. جسم میں انفلامیشن پر قابو پایا جاتا ہے، جیسے کہ جسے کہتے ہیں کرونک انفلامیشن کنڈیشن کی وجہ سے جسم میں مختلف امراض کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ رومیٹڈ ارتھرائٹس، الزائمر ڈیزیز اور انفلامیٹری بال ڈیزیز وغیرہ، ان پر قابو پایا جاتا ہے. انسان کی لائف سپین میں اضافہ ہوتا ہے باذن اللہ. دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے انسان میں. جسم اور روح دونوں فریش ہو جاتے ہیں. انسان کی کئی بری عادتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جیسے کہ کسی کو اگر سگریٹ کی عادت ہے تو اگر وہ فجر سے مغرب تک رک سکتا ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ وہ پیدائش سے موت تک بھی سگریٹ سے پرہیز کرنے میں کامیاب ہو سکے گا. روزہ رکھنا ایک موقع ہے غلط عادتوں کو دور بھگانے کا. اور روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت کے دن روزے کا اجر خود دیں گے. تو اور ایک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ رمضان کے جو 30 روزے ہوتے ہیں اس میں ہماری باڈی میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں، ایسے اسٹیج وائز انہوں نے بتایا ہے. تو وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے 30 دن میں ہماری باڈی میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں. رمضان کے روزے جیسے ہی شروع ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ ڈیز میں ہماری بلڈ شوگر لیول جو ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے،
دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نسیں جو جام شدہ گلائکوزم ہوتا ہے وہ فری کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ویکنیس کا احساس ہونے لگتا ہے، ہم اپنے آپ کو ویک محسوس کرنے لگتے ہیں شروع روزوں میں، اور پوائزنس مادوں کی صفائی کے پہلے اسٹیج کے نتیجے میں ہیڈ ایک، سر کا چکرانا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر کچھ ایک گندگی جمع ہو جاتی ہے، یہ ہم خود محسوس کرتے ہیں ہر وقت۔ تو جو 3 to 7 روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے اسٹیج میں گلوکوز میں چینجز ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں اسکن سافٹ ہو جاتی ہے اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہونے لگتا ہے۔ اس طرح سال بھر جو مصروف رہتا ہے ہمارا ہاضمے کا سسٹم، ان دنوں چھٹی منانے لگتا ہے۔ تو WBC اور امیونٹی میں انکریز ہوتا ہے، اسپرم کاؤنٹنگ انکریز ہوتی ہے شروع کے دنوں میں۔ پھر 8 to 15 ڈیز میں انسان پہلے سے زیادہ ایکٹیو محسوس کرنے لگتا ہے، دماغی طور پر بھی چست اور ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے، جسم اپنے ڈیڈ سیل کو کھانا شروع کر دیتی ہے، جن کو عام طور پر کیموتھراپی سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے نا، وہ پروسیس اس میں شروع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے سیلس میں جو پرانی بیماریوں کا جو درد رہتا ہے نا، وہ اس کا احساس بڑھ جاتا ہے، اور پیروں میں تناؤ، یعنی کہ ہمارے پیروں میں تھوڑا سا درد وغیرہ ہونے لگتا ہے پانی کی کمی کی وجہ سے وغیرہ، وہ جو قدرتی عمل ہے وہ، جس کی وجہ سے امیون سسٹم ہماری انکریز ہوتی ہے۔ پھر 16 to 30 روزے تک، 16 سے 30 روزے تک جسم پوری طرح سے بھوک اور پیاس کا عادی ہو جاتا ہے، چست چاک وہ بند ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخ ہو جاتی ہے، سانس میں بھی فریشنس آ جاتی ہے، جسم کے سارے ٹاکسک ایلیمنٹ اس وقت ان کا صفایا ہو چکا ہوتا ہے، اور ڈائجسٹو سسٹم کی ریپیئر بھی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو 20 روز یعنی کہ 20 روزے کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتا ہے، توجہ اور سوچ کو کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، بدن اور روح فریش ہو جاتی ہے۔ اسے اللہ نے بھی لیلۃ القدر، یعنی جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ لاسٹ کے 10 ڈیز میں ہی رکھی ہے، جس میں انسان پوری پھرتی کے ساتھ، اب ہمارا باڈی پوری طرح سے جسم ہے نا عبادت کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو تیار کر رہے ہوتے ہیں روزے کے ذریعے، تاکہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھے اور اجر حاصل کرے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ ماشاء اللہ، تکبیر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ الحمدللہ ریسرچ سے کتنا اچھا پتا چلا نا کہ پہلے ہمارا باڈی کو اللہ تعالیٰ پریپیئر کرتے ہیں کہ زیادہ نیکی کرے، اور آخر عشرے میں تو اور بھی، تو اسی طرح نفلی روزے میں بھی ہمیں یہی تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ چلے اب صدقے کے اوپر ہم دعوت دیں گے ہمارے سبا کو کہ وہ آئیں اور وہ بولے جی صدقے پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ آج ہم انشاءاللہ صدقے کے فائدے کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ آیہ نمبر 262 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ٹرانسلیشن ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جو اپنی خالص نیت کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے راستے میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ ان کو کوئی خوف دیں گے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا یعنی کہ فیوچر کا ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، ہم کنٹینٹ رہتے ہیں اس سے۔ اور غم جو ہوتا ہے ہمیشہ پاسٹ کا، کہ ہم میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، تو ہم وہ چیزیں لے کر نہیں بیٹھتے، جبکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ملتی ہے تو اس پر ہم کنٹینٹ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے فائدے بتائے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی سے ممکن نہ ہو کہ وہ صدقہ خیرات دے سکے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور پھر صدقہ کرے۔ صحابہ نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا کسی ضرورت مند اور غمگین کی مدد کرے اور اسے تسلی دے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم کرے۔ صحابہ نے پھر سے عرض کی اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود کو برائی سے بچا کر رکھے اور یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو ہمیں خود کو برائی سے بچا کر رکھنا بھی یہ صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ دین حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ ایک کھجور روٹی کے ایک لقمے کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پالتا ہے جس طرح تم گھوڑی یا اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، پھر اس کو یہاں تک بڑھاتا ہے کہ کھجور اور روٹی کا لقمے کو وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صدقہ دیتا ہے خواہ وہ کھجور ہی کے برابر کیوں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، بشرط یہ کہ صدقہ پاک کمائی سے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس صدقے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک کھجور ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے، لاسٹ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جنت کے پھل کھلائے گا، اس کو جو کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے مشروب پلائے گا، اور جو کسی غریب کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباس عطا کرے گا۔ یہ ترمذی میں مینشن ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا کرے خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صدقات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمکم و اخلاصکم، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جی زینب، حفیظ آپ آئیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم السلام۔ روزے کے بارے میں 3 حدیث بیان کریں گے۔ پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک عمل ابن آدم کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صحیح بخاری میں 5927۔ اور دوسری حدیث ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا روزہ رکھنے والے کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ سب داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور پھر اسے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں 1896۔ اور تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ نہ تو کوئی بری بات کرے اور نہ ہی جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو اسے 2 مرتبہ کہہ دینا چاہیے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بوک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملیں گے تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوں گے۔
صحیح بخاری 1894. اللہ تعالیٰ ہمیں سب بھی رمضان کے روزے اور نفلی روزے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں الریان میں داخل کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واتوب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمکم و اخلاصکم. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی سب کے علم میں ایسی برکت دے، اور بس یہ نیکی ہماری قبول کر لے اللہ تعالیٰ. چلے تو اب سسٹرز اپنے لیسن پر آتے ہیں. ہاں، آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے نا، وہ ہمارا ہے خوش رہنے کے پہلے کہا خوش رہنے کے راز. اب یہ راز ہے تو تھوڑا یعنی اب اپنے آپ کو دماغ بنا لے سسٹرز کہ کچھ اندر سے ہمیں کرنا ہے نا. راز کیا ہوتے کہ ایک دم ظاہر نہیں ہوتے، جو اندرونی ہمارے اندر ہے نا، اس کو اندر سے ہمیں خوشی کے راز جاننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. آپ اور میں، ہم دونوں سسٹرز. ٹھیک ہے، چلے تو شروع کرتے ہیں. اپنی بک میں سے پہلے لیں گے شکر گزاری کی. ہاں جی، تو سسٹرز سب سے پہلے کنٹینٹمنٹ، شکر گزاری. پہلے تو گریٹیٹیوشن، ہاں، اللہ کی طرف، گریٹیٹیوڈ ٹو اللہ. سسٹرز سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اب بھی تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے اپنی نعمتوں کی گنے. میں آپ کو اب میں 30 سیکنڈ دیتی ہوں. بچپن سے لے کے میں ابھی جو بولتے جاؤں گی نا، آپ وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ کیا کیا اللہ نے دیا ہے. پہلے تو صحیح سلامت دل، باڈی. بچپن میں ہاں ہمیں پیدا کیا اسلام میں، یہ شکر گزاری ہے نا. بس تھوڑا سا، کیونکہ ٹھیک ہے، ہم جب پریکٹیکلی اللہ کی طرف شکر گزاری کا کریں گے نہیں تو ہم شکایت کریں گے پھر اللہ سے کچھ نہیں رہا تو. اسی وجہ سے سسٹرز تھوڑی دیر سوچے، ماں باپ، بھائی بہن، بچپن اچھا دیا، پڑھائی لکھائی دی، قرآن سکھایا، دین پر رکھا، بہت ساری ہیں نعمتیں. تو اس کی شکر گزاری پریکٹیکلی ہم کیسے کریں گے؟ اعتراف کر کے سسٹرز. ہسبینڈ دیے، بچے دیے، نعمتیں دی، فروانی دی، کھانا پینا دیا. اگر کچھ مرض دیا تو وہ مرض میں بھی ابھی میں آگے آئے گا انشاءاللہ کہ اس میں بھی بندے کا کیا، جو مومن بندہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی تکلیف بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر دیتا ہے جب صبر کرتا ہے. تو بہت سارے آپ کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ آپ انشاءاللہ اپنی نعمتوں کو کبھی بھی ہفتے میں ایک بار یا یعنی کبھی بھی اب دعاؤں میں یا سجدوں میں یاد کر کے اللہ سے شکر گزار بنے. اللہ کی شکر گزاری ادا کریں. اور شکر گزاری ادا کا کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ ابھی اس میں سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلے اپنا پیج لے آئے میڈم. ٹائٹل ہے ہمارا شکر گزاری. اور صحت ہو یا بیماری، اپنی کتاب کھولے، اپنی کتاب میں دیکھیں. صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، دیکھیں سارا کچھ. غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو سسٹرز یعنی شکر گزاری، اچھا اس کے بارے میں تم کو پہلے حدیث بھی بیان کرتی ہوں. ہاں، مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز میں رات بھر کھڑے نہیں، یعنی وہ بیان کر رہے کون؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ، کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات تک نماز میں کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سج جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے خطائیں معاف کر دیے، یعنی پھر یعنی اتنی بندگی کیوں کر رہے ہو؟ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی سسٹرز شکر گزاری اب اپنے اوپر لیں. شکر گزاری یہ بھی ہے کہ ہم اچھی طرح عبادت کریں. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دیکھیں پھر اچھا اس کا ایک اور پہلو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سسٹرز کہ تہجد ہم جب پریشانی یا ہمیں کچھ چاہیے اللہ سے تو زیادہ اٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کامن بات ہے, میں بھی ہو آپ بھی سب اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو لیکن تہجد صرف کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں, وہ تو ہے ہی, بلکہ ہم شکر گزاری کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور ویسے تو آپ کو پتا ہے تہجد کی تو بہت سارے فائدے ہیں, تو ہم یہاں بس شکر گزاری کے اوپر لے رہے ہیں اس لیے یہ بات بتا رہے. ٹھیک ہے چلے, اور اپنی کتاب میں دیکھیں اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دیے. یہ آیت ہے نا, آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں تھوڑا سا یہ پارٹ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو سسٹرز یعنی آپ سوچیں شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور ناشکری سے کیا ہوتا ہے جو ہے اس کا بھی یہ ہو سکتا ہے مطلب. اور پھر ہمارے دین میں تو نعمت اضافہ ہوگا, شکر گزاری ہوگی, یعنی اور زیادہ مال بھی پڑے گا اور اوپر سے ہم کے آخرت میں اس کا اجر بھی ہے. اللہ اکبر. تو مومن تو پورا کے پورا فائدے میں ہے نا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی کچھ یوں ہے کہ اسے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. ابھی ہم نے بتایا نا, دیکھیں یہ حدیث میں بھی آ گیا, اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچے تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. تو سسٹر شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی پیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا. ہو جاتی نا کبھی کمی پیشی, بس اللہ سے شکایت. ہاں بندہ مومن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کبھی کر لیتا ہے, اللہ سے اپنا رابطہ رہتا ہے, لیکن اگر وہ شکر گزار بنے اور صبر کرے تو اس کو اور نعمت ملتی ہے. ٹھیک ہے, اور ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے. تو سسٹرز میں نے ابھی تم کو کہا تھا نا کہ نعمت کیا ہے, تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صلاحیتیں ہو سکتی ہیں, مال ہو سکتا ہے, اولاد ہے. ہاں, اور دیکھو جب شکر گزاری آتی نا تو ہم اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں اچھی جگہ اس کو خرچ کریں گے. تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک عملی پوائنٹ ہے سسٹر, عمل میں ہم کیسے لائیں شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو امید ہے اب آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوں گے ہم کہ آپ کو آگے اپنے آپ کو شکر گزار بننا ہے نا, اللہ کا شکر گزار بندہ, تو اس میں کیا کیا عملی پوائنٹ کریں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, اور آگے لکھا ہوا ہے دیکھ اپنی کتاب میں کہ اچھے حال میں, بہت بہت پیاری بات ہے, اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال کہنا روحانی صحت کے لیے بہترین نسخہ ہے اور خوش رہنے کا بھی راز ہے. الحمدللہ علی کل حال, بیٹھے بیٹھے یہاں کہے سسٹرز الحمدللہ علی کل حال. تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ کا شکر گزاری ہے نا, یہ اللہ کا جو یعنی اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں الحمدللہ, ساری تعریف تمام اللہ کی, یہ شکر گزاری کا کلام ہے. تو اسے ہر دم بھی کہیں, لیکن مشکلات میں جب تنگی ہو جائے الحمدللہ علی کل حال, اور ملے بہت سی نعمتیں تو الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو سسٹرز
اچھا ایک مجھے بات بتاؤ, یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے بتاؤ کہ جب تم یہ میں کلاسز ہی نہیں, تم جب قرآن سے جڑ گئے, تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جڑ گئے, کیا اس کا کبھی یہ نعمت ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ یہ نعمت ہے؟ ہے میم, بالکل جی میم, بہت بڑی نعمت ہے. بڑی ہے. سب گمراہی میں رہتے ہیں نا. جی جی, تو اس کے اوپر شکر گزاری کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ جی میم, جی میم, جی میم. الحمدللہ. دنیا میں بیٹھے لگا بیٹھے آخرت کمانے کا موقع میم. جی, آخرت کمانے کا دنیا ملنے کے ہم خواہش نہیں رکھتے, لیکن آخرت کی خواہش ہے نا, وہ تو بہت بڑی نعمت ہے نا. آخرت میں جو نعمتیں ملے گی وہ تو بہت بڑی ہے. قبر میں نعمتیں ملے گی, اور یعنی برزخ کی زندگی وہ بھی لمبی ہے, اور آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ بھی, قیامت کا مرحلہ وہ بھی, تو وہاں تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی ملے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو شکر گزاری اور شکر جو لفظ ہے نا سسٹرز, اس کا معنی بھی اتنا اچھا ہے کہ گائے کا, سنے جو ڈکشنری میں ہے, عربک ڈکشنری میں, کہ گائے کا جو گائے جب چارہ چباتی ہے, تھوڑا چارہ چباتی ہے اور اس کے عوض میں زیادہ دودھ دیتی ہے. تو یہ لفظی معنی ہے شکر کا. تو اس کا مطلب ہے ہم کو اگر تھوڑا بھی ملے اور ہم اللہ کے لیے زیادہ دے, آؤٹ کم ہمارا زیادہ ہو, تو یہ پھر شکر گزاری ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے رکھیں, اور شکر گزاری کا اور اس کی ساری نعمتوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم میری کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی بھی نعمتوں کو نہیں جھٹلاتے, ساری نعمتیں یہ جو دنیا میں جو پھیلائی ہوئی ہے ہمارے اندر, دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ یہ تیرا دیا ہوا ہے, اور ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو سوال کر رہے ہیں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, انوں اور جنسوں ہماری کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, یہ جو ہمیں آکسیجن ہم لے رہے ہیں نا, ایک سانس, یہ بھی اللہ کی شکر گزاری میں ہے. اور ویسے تو دیکھیں نا, اللہ کی زندگی کھپ جائے پر اللہ کے احسان کا ہم کچھ عوض تو نہیں کر سکتے ہیں نا. ہماری جو سانس لینے کی جو ہے, ہم 1 منٹ میں جتنا لیتے ہیں اس میں بھی اگر ادا کرتے رہے تو بھی اللہ کا احسان یا اللہ کے شکر ادا کر نہیں سکتے. لیکن اس کا تھوڑا بہت تو حصہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے, تو اب دوسرا, اب بیٹا اپنا یہ لے آؤ. دوسرا خوش رہنے کا راز ہے صلہ رحمی. سسٹرز, صلہ رحمی الحمدللہ سب کو پتا ہے, لیکن دیکھیں جب تک ہم اس پر پریکٹیکلی کوئی بات نہ کرے, جب تک ہم اس پر کوئی توجہ نہ دیں, تو بھلے کتنی مرتبہ بولا جائے, یاد رکھیں بندہ مومن کو بار بار یاد دہانی, اس کا ذکر ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو چلے صلہ رحمی کے اوپر ہم آج بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو خوش رہنے کا راز صلہ رحمی ہے. بس اندر سے اپنا یہ اب بٹھا لے دماغ میں. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت, رزق بڑے, رزق میں فروانی ہو, وسعت ہو, یا اس کی عمر دراز ہو, تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو سسٹرز بتائیں, یہ دونوں چیزیں سب کو پسند ہے؟ بولے جی میم. جی میم. ایک کوئی پسند ہے, دو کوئی پسند ہے, آپ جی سب کو میم, نہیں پسند؟ الحمدللہ سب کو عمر پسند دراز سب کو ہونا ہے, اور رزق میں فراوانی بھی چاہیے نا, دونوں چیزیں سب کو چاہیے. آپ کو مال کی محبت میں ایسے ہوں گے کہ پھر تم مومن نہیں کہلاؤ گے. نہیں سسٹرز, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ دو جو چیزیں ہیں, وہ رزق میں وسعت اور برکت اور عمر زیادہ ہونا, یہ سب کو پسند ہے, تاکہ وہ زیادہ کام کر سکے. دیکھیں عمر کیوں زیادہ چاہیے, زیادہ اچھے نیکی کے کام کر سکے, ہے نا. اور مال, ان دونوں چیزوں میں مال سے کیا,
کہ ہم اچھے اچھے اللہ کی راہ میں بھی دیں اور اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اللہ کی راہ میں بھی دیں, ٹھیک ہے, تو اچھے نیکی کے کاموں میں اگر اس کو خرچ کریں تو یہ بھی بہت بڑا ثواب نیکی کا کام ہے. تو ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا, اس کی چابی کیا ہے کہ جس سے ہم صلہ کھولے رحمی یہ ہے میم, دو دروازے. صلہ کیا ہے بتاؤ؟ صلہ رحمی ہے, رشتوں کو جوڑ کر. اور وہ کیسے کرنی ہے, چلے اس کی بھی سسٹر, ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چلو ہم کو پتا ہے تو ہم کر دیں گے, ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے, نہیں, اس کی بھی پلاننگ کرنی پڑے گی. کیسے پلاننگ ہوگی بتاؤ؟ سسٹر سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس کس سے صلہ رحمی کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کس کس سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اب اس کا پتا ہونا چاہیے سسٹر. ہمیں تو سسٹر سے پتا ہے رشتے داروں کے نام بھی نہیں آتے جو دور سے دور کے, مطلب سیکنڈ یا تھرڈ کزن میں, ہے نا, نام بھی نہیں پتا ہوتے, تو پھر صلہ رحمی کہاں سے ہوگی؟ آپ کو پتا ہے عرب اس معاملے میں بہت اچھے تھے, اتنا کہ ان کو تو ان کے رشتے داروں کا نسب نامے بھی تک یاد تھے. آپ کو پتا ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ہر قبیلے کے کسی کا بھی جاؤ تو ان کا نسب نامہ ان کو آتا تھا. سبحان اللہ, کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی نہیں عرب میں مبعوث کیا ہے, اور قرآن یوں ہی نہیں عربوں پاس آیا. برائیاں تھی تو اچھائیاں بھی بہت زیادہ تھی. تو اور جب وہ حلیف بن جاتے تھے, آپ کو پتا ہے نا, سیرہ میں پڑھے نا, حلیف بن جاتے تھے تو جان نچھاور کر دیتے تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو انہیں سیکنڈ کزن کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے, ہاں, وہ کرتے کیا ہے اور وہ کس حال میں ہے, ان کا نام کیا ہے. تو سسٹر اب یہ سب پلاننگ کے تحت ہم کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں, تو سسٹر بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ سب سے تعلقات ہمارے, یعنی یہ جو تھرڈ کزن, فرسٹ کزن کا تو ہم کو پتا ہوتا ہے, سیکنڈ یا تھرڈ کزن کا نا تعلقات صرف ہمارے بزرگ ہی کرتے رہے. بزرگ لوگ کا یہ کام ہے, یہی سوچتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ چلو وہ ہماری امی ہے, ہماری امی کرتی ہے, سب کا خیال رکھتی ہے, ہاں, سب رشتہ داروں کو بلاتی ہے, وہ یعنی وہی ان کے ساتھ نبھاتی ہے, ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. میم اور وہ جب انتقال ہو جاتے تو اس کے بعد ہمارا تعلقات جو تھوڑا بہت رہتا وہ بھی کم ہو جاتا ہے میم. دیکھو یہ بھی ہوتا ہے, پھر ممی نے تو وہ سارے رشتے رکھے تھے, اب ماں باپ ہی نہیں رہے, تو پھر وہ رشتوں کو کیسے کریں گے, اس کے بارے میں بھی ابھی ہم پلان کریں گے انشاءاللہ, آگے آ رہا ہے پوائنٹس, ٹھیک ہے. چلے, پھر کیا ہے کہ کیونکہ بچپن سے ہی نہیں سکھایا جاتا سسٹرز, مائنڈ مائی ورڈز, کیونکہ ہم گزر چکے ہیں کہ ہم ہمارے بچوں کو اگر ہم نہیں دکھائیں گے, ہمارے بچپن میں اگر سپوز تھوڑی کمی پیشی ہو گئی تھی, لیکن وہ وہاں تو ڈیجیٹل ایریا نہیں تھا, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج ہمارے بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے کہ ہمارے رشتے دار کون ہیں, تو پھر وہ صلہ رحمی کیسے کریں گے بتاؤ؟ رشتے داروں کو ملوانا یا ان کا اہتمام کریں گے نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ اور نہیں تو وہ دور بھی رہتے ہیں نا میم, کو ادھر کویت میں, تو پہچان بھی نہیں ہوتی بچوں ہاں, کی. اس کا بھی علاج بتا رہی ہوں جی, بارک اللہ فیک جی, ابھی میں علاج بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر, اب جو ہو گیا جانے دو. ہاں, اب سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ہماری ذمہ داری ہے صلہ رحمی کرنا. لکھ لے, ہماری ذمہ داری ہے, اللہ نے ہمارے پر ذمہ دار بنایا ہے, کیونکہ بہت ساری باتیں قطع رحمی کی, تو وہ بہت ساری باتیں اگر وقت ملا تو انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلے, تو پھر کیا کریں گے, جانے دو. ہاں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے فائدے کی چیزیں یہ بھی لکھ لیں, فائدے 2 بتائے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ 2 فائدے کی چیز ہے ہمارے میں. تو اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس کس سے صلہ رحمی کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے اپنا ایک فیملی ٹری بنانا. کسی نے اپنا نزدی ٹری بنایا ہے سسٹرز؟ فیملی ٹری, دادا دادی, پھر چاچا چاچی, بیٹے. جی الحمدللہ. ہاں, ارے واہ, ماشاء اللہ.
تو اگر نہیں تو ہم بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, مجھے میں بھی بناؤں گی, میں نے بھی ابھی تک اتنا بنائی نہیں ہوں, بس دماغ میں بس تھوڑا سا بات ہے, بس ہم بہنوں سے ڈسکس کر چکے ہیں بس, لیکن انشاءاللہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں فرسٹ کزن, دیکھو میں آپ کو ایک دائرہ بتاتی ہوں کہ ہمارے دائرے میں کون کون سے لوگ آتے ہیں صلہ رحمی کے لیے. تو سب سے پہلا میں کھڑی ہوں, میرے آجو باجو کا جو دائرہ ہے اس میں ہسبینڈ بچے, ٹھیک ہے. پھر ایک دائرہ بنے گا ماں باپ بھائی بہن, خون کے رشتے, اور خون کے رشتے میں چاچا ماما پھپھی خالہ, ہے نا. تو ان کے جو اسپاؤس ہے ان کے ساتھ بھی ہے, پر میں خون کے رشتے بتا رہی. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ کزن میں دیکھیں, میں فرسٹ کزن میں چاچا ماما پھپھی کو لاؤں, ہاں اگر چلو تم کہو کہ میں اس کو سیکنڈ دائرے میں رکھوں, سیکنڈ کزن میں رکھوں, ہاں, کہ جس میں میرے ماموں کے بچے, پھپھی کے بچے, چچاؤں کے بچے, وہ اس میں آ گئے, تو وہاں بھی ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ کزن میں جو دور کی خالہ کے, میرے ممی کے دور کے خالہ کے, ابا کے دور کے چچا, ایسا سب بھی ہوتے ہیں, تو اس کو تھرڈ دائرے میں رکھیں گے. ایک اور دائرہ بنانا پڑے گا سسٹرز, کہ جس میں میں کھڑی ہوں, میرے ہسبینڈ کھڑے. اب ہسبینڈ کے ان لاز, تمہارے ان لاز میں, ہاں, اور اس کا فرسٹ کزن, اس کے سیکنڈ کزن کو بھی دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں سسٹرز, قرآن میں ہمارے بتایا گیا کہ سحری و نسبی دونوں ہمیں اقاربین ہیں ہمارے, دونوں کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, صلہ رحمی کرنا چاہیے. تو سسٹر یہ دائرہ بنا, کوئی اگر بنا کے دے گا تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. ٹھیک ہے, چلے. تو اب کس کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کرنا ہے سسٹرز؟ کیا ہر ایک کے ساتھ تم ایک جیسا برتاؤ کریں گے؟ بتاؤ مجھے, ایک جیسا اخلاق یا ایک جیسا برتاؤ کریں گے, ایک جیسی صلہ رحمی کریں گے؟ بتاؤ مجھے ذرا. نہیں میم, درجات ہوتے ہیں, ماں باپ, گھر, اقارب, مسافر. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. یس. تو دیکھیں, ہمیں دیکھنا پڑے گا, محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. کوئی رشتہ دار کو مال کی ضرورت ہو, ہے نا, کسی کو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے, اور کسی کو مشورے کی, اور جو اگر دور ہے تو جسٹ ایک فون کال کی. سسٹر, صلہ رحمی کا پہلا کڑا جو کیا ہے کہ وہ, یعنی وہ کون ہے جس سے مجھے یہ سب چیزیں کرنی ہے. پہلا کڑا, بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اور میں نے ابھی کہا نا کہ ایک جیسا معاملہ تو سب کے ساتھ نہیں رکھیں گے. ہاں, کچھ چیزیں تو بہت کامن ہے. کیا کامن ہے سسٹرز؟ سب کے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا ہے, میں ان سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں کرتی ہوں. بہت بڑی بات ہے سسٹرز. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابو طالب, ہاں, ان سے ملے, کتنے سال, 15 سال کے بعد, اور اتنی خوشی کا مظاہرہ کیا. وہ ان کے کزن تھے نا, اتنی خوشی کا مظاہرہ کیا کہ خیبر جیت چکے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشی ہے یا جعفر کے آمد کی. سوچے, بچپن سے ان کے ساتھ کھیلتے تھے, تو اتنی محبت ہے ہمارے کزن سے. کزن کے اپنے بھائی بہنوں سے سوچ رہے ہیں, کیونکہ وہ دور رہتے ہمارے سے. ٹھیک ہے نا. اور سب کے سسٹرز, سب کے ایک حالات نہیں ہوتی, سب کی ضروریات مختلف ہوتی ہے, تو ان کے مطابق ہی ہمیں کرنا ہے. یہ ہم بولیں گے ارے آج کل تو سب نفسا نفسی ہے نا, کہاں کوئی کسی پر دھیان دیتا, وہ نہیں دھیان دیتے تو ہم نہیں دھیان دیں گے, وہ جو بھی کریں. ہاں, تو اس پر آتے ہیں سسٹر نور باجی, اس پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر سامنے والا نہیں کر رہا ہے, ہاں, وہ تعلقات نہیں رکھتے, تو ہمیں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو دیکھیں سسٹرز, 3 طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ہمارے سے بڑے, ہمارے برابر کے, اور ہم سے چھوٹے. اب آپ کے دماغ میں آئے گا عمر, وہ تو ہے ہی سسٹرز,
بڑے ہونے میں یہ درجے میں 3 چیزیں آتی ہے، مال، علم اور عمر. تینوں اعتبار سے ہوتے ہیں بڑے، برابر کے اور چھوٹے. عمر میں تو ہم پتہ کر ہی لیتے ہیں. تو بعض لوگ مال میں ہمارے سے زیادہ ہوتے ہیں، بعض ہم جیسے ہوتے ہیں اور بعض ہم سے کم ہوتے مال میں ہوتے ہیں. تو اس طرح عمر میں بھی ہم سے بڑے، ہم عمر اور چھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح علم میں بھی کچھ ہم سے زیادہ، کچھ ہم جیسے اور کچھ ہم سے کم علم میں ہوتے ہیں. اب بولو سب کو ایک جیسا کریں گے؟ نہیں. لیکن اکثر سسٹر میں نے یہ دیکھا ہے سسٹر، آپ بھی اس سے سہمت ہوں گے کہ ہم ہے نا مالدار کیونکہ وہ گفٹ آتے ہیں جو مالدار مطلب جو ہم سے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی یعنی مال میں، چلو ایک ایگزامپل لوں تو وہ گفٹ دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی گفٹ دیتے ہیں. چلو یہ کوئی مشکل یعنی اس سے کوئی مشکل یعنی کوئی نقصان نہیں ہے. صلہ رحمی میں یہ بھی آتا ہے گفٹ دینا اور گفٹ لینا. لیکن ہم کیا کرتے جو غریب ہمارے رشتے دار ہوتے نا، اس کو کبھی کبھی مہنگی چیز نہیں دیتے ہیں، سوچتے کہ یہ کیا کریں گے ان سے. تو بس یہ چھوٹا سا ایکسیپشنل کیس ہمیشہ ہوتا ہے سسٹرز. ہاں تو بس یہ چھوٹی سی میں نے بات بتائی کیونکہ یہ ابھی لمبا کرنے جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی یہاں پر. ٹھیک ہے. ہاں چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم اپنی ساری انرجی ایک ہی جگہ نہیں لگاتے ہیں. اسی لیے یہ سب طرف دیکھنا ہم بولتے ہیں ہمارا ہیڈ ایک ہے یہ سب جو ابھی ہم نے بتایا، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن. مثلاً کچھ لوگوں کے نزدیک اپنے بچے سب کچھ ہوتے ہیں ان کے نزدیک. چلے یہ تو ماں باپ پر فرض ہی ہے کہ ہوتے ہیں. ہاں بچوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری انرجی اگر وہاں لگائیں گے تو پھر صلہ رحمی کہاں کریں گے بتاؤ. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں ایسے اتنا انرجی وہاں کھپاتے ہیں انہی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں تو پورے دن نکل جاتے ہیں اور بچوں سے کبھی غافل بھی ہو جاتے ہیں اور اپنے سسرالی رشتے میں کمی لاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا پہلے مجھے یہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بولو. جی ہوتا میم ہے میم، ہوتا ہے. میم ہوتا ہے. وجوہات بہت ہے میم. جی اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. صحیح بات ہے، وجوہات بھی بہت ہے. ٹھیک ہے چلے اب دیکھیں سسٹرز، یعنی دیکھو خاندان میں ناراضگیاں چلتی رہتی ہے. وہاں صلح کا معاملہ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے، تب پھر وہ تمہارے معاملے دوسرے کزن سے بھی یا دوسرے بھائی بہنوں سے بھی اچھے ہوں گے. ایک ہمارا اپنے خاندان سے ہم اور ایک ہے شوہر کے خاندان. ٹھیک ہے. اب ہمارا پلہ زیادہ کہاں چمکتا ہے ذرا یا جھکتا ہے بتاؤ ذرا سسٹر. میں دو رکھی ہوں، ہمارا خاندان، میرا خاندان اور میرے شوہر کا خاندان. کہاں پلہ بھاری ہوتا ہے بتاؤ ذرا. اپنے خاندان میرا میں اپنا خاندان. چلے وہ ابھی میرا نے کہا وجوہات بھی بہت رہتی ہے. خیر تو سسٹر دیکھیں اب ہمارا پلہ زیادہ بھاری اگر ہو جائے تو پھر اس سے کیا ہوگا پتا ہے؟ امبیلنس آ جائے گا ہمارے اپنے گھر کی ازواجی زندگی میں، فیملی ریلیشن میں. تو اب ایک ڈیل کرنا ہوگی، لکھ لیں. اب یہ ڈیل ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، ہم کرتے بھی آئے ہیں لیکن ہم بھی کریں گے. کیا ڈیل ہوگی کہ اپنے شوہر کے ساتھ آپس میں یہ طے کر لیں کیا کہ شوہر کو کہیں کہ آپ میرے خاندان کا خیال رکھیں اور میں آپ کے خاندان کا. اس طرح ڈفرنٹ آئیڈیاز سوچے کہ کیا کرنا ہے. میرے خاندان والے میں سے کہاں کس کو دینا ہے تو وہ سوچیں گے اور ان کے خاندان میں کس کو کیا کرنا ہے وہ میں سوچوں گی. کر سکتے ایسا؟ پاسبل ہے سسٹر؟ ذرا بتاؤ. میم ان کے خاندان کے بارے میں وہ بہت اچھی طرح جانیں گے تو وہ ہی سجیشن بیٹر سے دے سکتے ہیں میم. اگر بیٹھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں میم. یہی کرنا ہے. ہم اس کو لا تعلق کرتے کہ وہ ان کا ہی معاملہ ہے تو پھر ہمارے اندر محبت اور ہمارے اندر ہمدردی وہ کیسے آئے گی پھر ان کے لیے؟
نہیں ہم یہ میم بھی ان سوچ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں نا میم، کیونکہ نہیں کچھ تو چیزیں جی وہاں اچھی نہیں رہیں گی ہم جیسے کرنا چاہیں گے، ان کے جی گھر کے طور طریقے میں، یا پھر ان کو پسند نہیں آئے گی کچھ، تو ہمارا خلاف ہوگا نا میم، تو اگر کریں گے جو پھر آئیڈیاز ڈفرنٹ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی چل میم. ایک معاملہ عموماً ہم کرتے ہیں، وہ میں نے ابھی پتا نا کہ جو مالدار رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ گفٹ کے بارے میں، چل یہ تو ابھی ہم زیادہ اس کو یہ نہیں لیں گے ہم. تو سسٹرز حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غریب رشتے دار ہے وہ ہمارے زیادہ قرب میں، مطلب صلہ میں حقدار بھی ہوتے ہیں اور خون کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، اس طرح ہم تمام چیزوں کو ہم کو خود جائزہ لینا ہے، پلاننگ کرنا ہے. اچھا آج تجوید کا پیریڈ ہے سسٹرز؟ میں ٹیچر کو تو نہیں دیکھ رہی ہوں، ٹیچر آئے؟ میم صبا میم نظر نہیں آ رہے. اچھا ٹھیک ہے. چل تو یاد رہے سسٹرز، محاسبہ کرنا ہے، پلاننگ کرنا ہے. محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. یاد رہے محاسبہ کے بعد مجاہدہ شروع ہوگا نا، جد و جہد، کیونکہ بہت انبن ہے، بہت ساری کھٹاس ہے، مٹھاس ہے، تو جد و جہد کرنی پڑے گی. اس کے بغیر صلہ رحمی نہیں ہو سکے گی سسٹرز. نفس کا محاسبہ. یہاں پر میم گناہوں کا چانسز بہت ہے میم، جیسے کہ غیبت اور بدزن اور یہ سب آ جاتے ہیں، اسی لیے لوگ ڈر جاتے ہیں. جی ڈر جاتے. تو میں ابھی وہ اس پہ بھی آتی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پھر وہ آپ جو بول رہے ہیں نا سسٹرز، تو دیکھیں نفس کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اور نفس کے اندر انا اور اپنی ایگو کو کچلنا پڑے گا، پہل کرنی ہوگی. مثلا سپوز کسی کے ملاقات کے لیے جانا ہے تو ایک پلان کرنا پڑے گا سسٹرز، کب جانا ہے، فون کر کے ان کو سہولت کے مطابق ان کے جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے، گفٹ کیا دینا ہے، نیت اللہ کی خاطر کرنا ہے. میں آگے اس کا جو کنکلوژن کروں گی نا وہ آپ کو حدیث سے کروں گی انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے. تو ابھی حدیث یا بیچ میں نہیں بیان کروں گی انشاءاللہ، آخر میں بیان کروں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو نیت کی خاطر، اللہ کی خاطر، مطلب اللہ کی رضا کے لیے. اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور قرآن میں بھی صلہ رحمی کی بہت ساری ہے، میں ایک آدھ آپ کو آیت بتاؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرے اپنے گھر میں میرے فرائض متاثر تو نہیں ہو رہے، ہاں کہ صرف صلہ رحمی کے پیچھے جا رہی ہوں. تو یہ بھی اس میں بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سال میں ایک بار یاد کر لینا بھی کافی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا ایسا. تو وہاں وہ ایک فون کال یا ان سے ملنے گئے، جیسا کہ وہ انڈیا میں ہے تو انڈیا جائیں گے جب مل لیں گے، کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ایک اچھا ہمیں صلہ رحمی کا پڑوسی، نیبرز. اور اگر نیبر ہمارا خود کے رشتے دار ہو تو ڈبل صلہ رحمی ہے نا. اللہ کے آپ کو پتا ہے نا وہ حدیث جس کا مفہوم آتا ہے کہ پڑوسی کا تو حق ہے ہی، اور اگر وہ پڑوسی یہ ہے کیا، حالانکہ صدقہ دینے کی بات آتی ہے، ہاں کہ اس سے صلہ رحمی کی، احسان کرنے کی، کہ اگر وہ پڑوسی رشتے دار ہے تو ایک تو رشتے داری کا حق کا اجر ملے گا، اور اوپر سے صدقے کا یا تمہارے صلہ رحمی کا وہ سب ملے گا. سبحان اللہ. تو چیک کرے اپنے نیبرز میں اپنے رشتے دار ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور پھر تو کون سی رشتے دار کا حق زیادہ ہے سسٹرز؟ زیادہ قریب ہو، ہاں بہن یا ننند. فار ایگزامپل کون زیادہ حقدار ہوگا بتائیں ذرا سسٹرز، بہن یا ننند؟ ایک میں ایگزامپل بتا رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، بتائیں بہن یا ننند؟ میم ہم لوگوں کو تو بہنوں کو ہی کرتے ہیں نا نندوں سے پہلے. ननंद है मैम. نانن ہوتی ہے نا. ننند ان کی بہن ہوتی ہے نا. ہاں حقدار وہی ہوتے ہیں نا. کرنا ہے سسٹر، دونوں کو بیلنس کرنا. لیکن ہاں کرنا ہے تو حق ان کا زیادہ ہوتا ہے نا ہاں ہسبینڈ کی طرف. بہن کا حق زیادہ ہوگا. جی ان کا تعلق ہوتا ہے نا میم، تو ان کا ہاں رشتہ حق رہتا جی ہے. یہی میں بتا رہی ہوں. جی یہی جی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. لیکن جب معاملہ کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ معاملہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا کریں گے، بہن اور نند کے ساتھ.
میم ایک جیسا نہیں کرنا ہے میم، دونوں کے ساتھ. نہیں، ان کا معاملہ تھوڑا الگ تھوڑا رہے گا، فرق آئے گا فرق آئے جی، گا. تھوڑا فرق آئے گا بہن کا زیادہ حق ہے نا، جی کیونکہ جی، وہ ہسبینڈ کی کیونکہ وہ بہن خون ہے کا رشتہ، ہاں تو ہوں، ننند کا زیادہ حق ہے. ہاں چلو معاملے میں فرق آئے گا. محبت میں محبت میں بھی فرق میں. میم یہ اچھا بچپن سے بڑے ہوتے ہو ماں باپ ان کے ساتھ، بھی بہن ہے کیسے نا. ہو؟ بہن کو کچھ بھی بولے تو چلتا ہے، پر ننند لوگ کے سامنے ایک دم سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. چلو یہ تو بات کی بات نہیں، اندر تمہارے دل کی بات بتا رہی ہوں، دل کے محبت. وہ جس سے محبت رہتی ہے اس سے بنداس بات کرتے نا زیادہ. وہ تو وہ دیکھو محبت دل میں، پھر یہ تو آؤٹ کم ہے نا، اچھی بات کرنا یا رکنا. پہلے میں اندر کی بات کری، محبت. میم محبت تو بہن سے ہوتی ہے، محبت لیکن تو بہن وقت سے ہم زیادہ جس سے ہوتی ہے نا. گزاریں گے، قربانی جو ہمیں زیادہ دے گا ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں میم. جی ویری گڈ آنسر. اوکے چلے پھر ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے ہاں، کہ بہن خون کا رشتہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے ہاں. لیکن اب جب تمہارے ہسبینڈ جب ان کی بہن کی بات کرے، ان کے لیے جو کچھ کرے، تو پھر تمہارے لیے اندر، اسی لیے میں محبت کی بات بولی نا، پھر تمہارے اندر کجی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ تم تمہاری بہنوں سے اچھے رشتہ رکھتے تو وہ بھائی بھی اپنی بہن سے اچھا رشتہ رکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہاں پھر کٹاس نہیں لانا چاہیے. چلے یہ تو ایک پریکٹیکلی بات ہو گئی. اچھا پھر جب ہمارے فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن راؤنڈ، تھرڈ کزن، اور پھر آتے ہیں ہمارے پڑوسی، اس کے بعد ہمارے فرینڈس، کولیگ، دوست. ہاں ہمارے جو دوست ہیں، کبھی پہلے کے کالج کے ہوں گے یا اسکول کے ہوں گے، وہ تو دور کے، ان کو کبھی کبھار ایک آدھ یاد کر لے سالوں میں تو بھی کوئی اس میں نہیں، وہ بھی لیکن وہ بھی صلہ رحمی میں ہی بتایا جائے گا، اس کو گنایا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے جو بھی ہم جس طرح سے رکھنا چاہے ہمارے کزینوں کو، تو اس طرح سے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں سسٹرز. بات ہے کہ ہمارے اندر محبت اور ہمدردی پیدا ہونی چاہیے. بس ایک کال کرنا ہے نا، خیر خبر رکھنا ہے، کنیکٹڈ رہنا ہے اپنے کزن سے، یعنی رشتے داروں سے. چلو کزن بولے تو آپ سوچیں گے فرسٹ کزن سیکنڈ، نہیں، رشتے داروں سے. اور رشتے داروں میں ان لاز سحری بھی آئیں گے، نسبی بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو کنیکشن ضروری ہے سسٹرز. طریقہ کوئی بھی اختیار کرے. آج کل تو سسٹرز کیا ہے، واٹس ایپ ہے، سوشل ایپس ہے، ایک بس آپ کو موبائل پر ایک ٹک لگانا ہے اور فون ہو جانا ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا سسٹر؟ ہماری ایگو. بتائیں، واٹس ایپ کال ایک لگائیں گے تو امریکہ پہنچ جاتے ہیں. بہانہ تو ہے ہی نہیں کہ میں امریکہ میں میری بہن بھائی جو ہے اس کو میں کال نہیں کر سکتی ہوں. میں تو امریکہ تو بہت دور کی بات کر رہی ہوں. تو سسٹرز میں تو کہتی ہوں نا کہ اتنا سوشل میڈیا ہو کر بھی صلہ رحمی میں اگر وہ کام بہت اچھی طرح آ رہا ہے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، ورنہ پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. پھر وہ کہا نا کہ پھر غیبت، دیکھیں اگر یہ ہم اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر اس کو کس میں یوز کرو گے؟ غیبت، چغلی خور، سب اسی میں. پھر ابھی کہا نا کہ وہ چانسز زیادہ ہے، تو نہیں کرو گے تو پھر اس میں چانسز زیادہ ہے، اس کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو، ہے نا. اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ ہمیں بھی واللہ کبھی ہم سوچتے کہ سامنے والا پہلے بہن کیوں نہیں فون کر رہی، اس میں ہفتہ لگا دیں گے، 2 ہفتے لگا دیں گے، حالانکہ ایک انگلی کے ٹچ کرنے کی بات ہے، نہیں ہوتی ہمارے سے. چلے تو اب تھوڑی بہت حدیثیں دیکھ لیتے ہیں ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے، اب دیکھو پہلے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اب یہاں پر یہ آیا ہے کہ اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے. تو اس حدیث میں یہ ایک الگ طرق سے آئی ہے. اس حدیث میں خاص طور پر والدین کا ذکر ہے، اور اگر والدین نہ ہو تو والدین کے بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کرے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو ان کے دوستوں سے، اور پھر ان کے حق میں اگر وہ بھی نہیں ہے چلو تو لیکن ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات والاحیاء من الاموات. تو دعا کرتے رہنا چاہیے ان کی مغفرت کی. اور بہت ساری دعائیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی, ہمارے مرحومین جو ہمارے ماں باپ اگر انتقال ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ساس سسر بھی, ہاں سحری پتہ نا ان لاز, سحری بھی نسبی بھی, تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور رکھے, ہاں, اور قبر کی جو کھڑکی ہے جنت کی وہ کھول دے, بہت وسیع ان کی قبر رکھے, کیونکہ برزخ میں ابھی ہے. اللہ تعالیٰ ابھی بھی وہ دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ان کو دعاؤں میں رکھنے والا بنائے نا, اپنی دعاؤں میں. اور جب حساب کتاب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب آسان کرے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سارے مرحلات سے اچھی طرح گزارا جائے. ٹھیک ہے, چلے. اور ان کے حق میں صدقہ بھی دینا ہے, اور جو بھی تم کام کریں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک ہے, تو والدین کا حق ہے نا ابھی حدیث سے, تو یہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نیکی کا اجر جلد مل جاتا ہے, اور سے سنیں, جس نیکی کا اجر جلد مل جاتا ہے یعنی جلدی فائدہ حاصل ہوتا ہے, وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانے کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں, یعنی نماز وغیرہ اور روزے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے, جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. یعنی وہ جو افراد کی کثرت مطلب افراد جڑ جاتے ہیں, ان کے ایک یونٹی بن جاتی ہے, وہ فلرش ہوتے ہیں, وہ ان کو مانیٹری گرین تو ہوتا ہی ہے, ہاں, اور ان کو حاصل ہوتا ہے, اور چاہے وہ دین پر نہ بھی ہو. تو سسٹر, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ابھی نماز اور قرآن چھوڑ دیں گے اور دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے تاکہ ہمیں یعنی صلہ رحمی میں کرتے رہیں. نہیں, ایسے بات نہیں ہے. یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے فائدہ جلد ملتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور دیکھیں دین کے اگر وہ دین کے فرائض نہیں بھی ادا کرتا ہو تو صلہ رحمی اگر بہت اچھی طرح سے کر رہا ہو تو اس کی نیکی اس کو وہ ایک انسان کے بہت سارے مسائل کو بھی حل کرتا ہے صلہ رحمی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, چلے. اور تھوڑی سی بس اینڈ اپ کرتے, تھوڑی سی اور حدیث یا تھوڑی سی بس بات رہ گئی ہیں وہ لے لیتے ہیں. ہاں, صلہ رحمی کے اوپر کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا سسٹرز کہ وہ حدیث بہت ہمارے میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ہاں, نبی کریم کی جوزہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, رحم ایک شاخ ہے, برانچ ہے, جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں, اور جو شخص اسے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الآداب میں. تو سسٹرز سورہ النساء میں بھی وہ آیت ہے نا, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور آگے بھی ہے شاید سورہ النساء آیت نمبر 36. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھو ساری کرائٹیریا قرآن میں بتا دی کہ کس کس سے آپ صلہ رحمی کریں گے. والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ, قریبی رشتہ دار, پڑوسی, یعنی دور کے جنبی یعنی دور کے پڑوسی, پہلو کے ساتھی یعنی پڑوسی جو ساتھ میں رہتے ہیں, اور یا تو ساتھ میں کام کرتے یا ایک کلیگ یا ایک ادارے میں, ہم جو ایک ساتھ ایک ادارے میں ہے نا, ہم ایک دوسرے سے جڑے نا, تو یہ صاحب الجنبی میں ہم آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسافر کے ساتھ بھی, اور غلام اور لونڈیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے سسٹرز. تو دیکھیں صلہ کا مطلب ہے جوڑنا. تو اب بتائیں کون سی چیز جوڑنے کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. جیسے دنیاوی میں سپوز کیا ضرورت ہوتی ہے, گلو, اسٹیپل, فیویکول وغیرہ ہے نا, یہ کسی چیز کو جوڑتے ہیں نا. اور کاٹنے کی چیز کیا ہوتی ہے, سیزرز, چھری, ہتھوڑا, یہ سب چیز کاٹنے کی ہوتی ہے نا, کاٹتا ہے. تو صلہ رحمی کے لیے ہمارے پاس کون سے ایلیمنٹ ہے جو سب سے ضروری ہے, کون سے ہونا چاہیے بتاؤ. میم
زبان میں مٹھاس، محبت، احساسات. محبت ہے نا، زبان میں مٹھاس، اچھا. دل میں محبت، سب ضروری ہے. خیر اور اس خواہی. ہمدردی opposite میم، ہاں ہمدردی ان ہاں کے لیے. ہمدردی جی، یہ سب چپکانے کے کام، اسٹیپل والا، ٹھیک ہے، گلو والے. قطعی والے کون سے ہیں، کون سے جذبات ہیں؟ نفرت، زبان سے انگر، میم، زبان سے ہٹ کرنا، غصہ ہاں ہے. وہ تو گانے ہے، دینا. اندر دل میں نفرت، بغض، عداوت، حسد. کیونکہ ہم ان سے بہت لین دین زیادہ ہوتی ہے، ہم کو سب پتا ہوتا ہے ان کا، تو حسد جلدی سے آتا ہے، یہ فطری طور پہ ہوتا ہے، پر اس کو دبانا ہے، ہمیں اسے اوور کم کرنا ہے. تو سسٹرز، جو کوالٹی صلہ رحمی کی ہے، ہاں وہ لینا ہے، اور قطع رحمی کی جو کوالٹی ہے اس کو ہمیں ایلیمنٹ کوالٹی مطلب ایلیمنٹس کو ہم کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور قطع رحمی کی تو بہت ساری ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، بہت معروف حدیث ہے، بس اب ہم تھوڑا ہی وقت لیں گے. ہاں سسٹر بنے رہے. ہاں جی. ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہے. آ گئے آپ کو لوگوں کے سوال کے جواب. میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ تو نے کہا ہے، تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. میں ابھی یہ بات بتاتی ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا. سبحان اللہ. یعنی گرم راکھ سے مراد کہ گویا تو ان کو گرم راکھ کھلا رہا ہے. یعنی وہ جب کہتے ہیں اتنی کڑوی بات یا اتنا کڑوا سلوک، ہاں تو گرم راکھ جیسے وہ کھا رہے ہو. اور امیجن کرے، یعنی کتنی تکلیف ہوتی ہے. اپنے کو ایک کوئی لقمہ گرم ہوتا ہے، چٹکا کیا لگتا ہے زبان پہ. تو قطعی رحمی کرنے والوں کو گناہ بھی ملے گا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے بھی ہے نا. قطع رحمی تو کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی حدیث آتی ہے نا. یہ بھی حدیث معروف حدیث ہے. بارک اللہ فیکم. تو سسٹرز، یعنی کہیں کہیں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر جیسے ماں باپ ہیں، اس سے اگر قطع رحمی کرے سسٹرز، تو یہ گناہ عظیم میں آتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں چلے. سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بہت اچھا ہے، کسی احسان کا بدلہ احسان سے دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جاری ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. یہ رواہ بخاری، کتاب الآداب، حدیث نمبر 5991. تو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سسٹرز جو ہم جو کھانے پہ بلائے اس کو بھی ہم بلاتے ہیں، ہے نا، جو گفٹ دیتے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں کرنے کا. یہ لیکن یہاں جو ہمارا ایفرٹس ہوگا نا، وہ کہاں ہوگا؟ جہاں کوئی نہیں کرتا اور ہم کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ پلاننگ میں ہمارے ڈالنی ہے، جو پلاننگ ڈالنی ہے وہاں وہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے چلے. اور تو بہت کچھ ہے سسٹرز، بس لیکن ہمارا ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. اور بس ایک آخری حدیث سے ہم اختتام کرتے ہیں. پڑوسی کے اوپر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، کرتے دونوں بھی ہیں. یہ حدیث دونوں طرق سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ یہ اسے وراثت میں شریک ٹھہرا دیں گے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتیں، ہم سب سے مخاطب ہے، تم اور میں، ٹھیک ہے. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے کوئی ہدیہ کم تر نہ سمجھے، اگرچہ وہ ہدیہ بکری کا ایک کھر ہی ہو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دروازہ تیرے زیادہ قریب ہو. تو سب سے پہلا حق پڑوسی میں جس کا دروازہ تمہارے زیادہ قریب ہو. ٹھیک ہے، چلیں تو یہیں تک رکھتے ہیں ہم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.